زکاتہ مثل له ماله یوم القیامة شجاعا اقرع له زبیبتان ثم یطوقه فیقول انا مالک انا کنزک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو قسم کے احکام متوجہ ہوتے ہیں، ایک ہے جن کا نام عبادات ہیں، ایک وہ ہیں جو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اس پر احکام جاری ہوتے ہیں۔ عبادات کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہے، جیسے روزہ ہے، اسی طرح نماز ہے، حج ہے، براہ راست اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اور کچھ احکام اللہ ہی کی طرف سے انسان کی طرف نافذ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے۔ ان میں سے زکوٰۃ، صدقات، مالی امداد، یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ آج کے دور کے اندر، آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنے میں جو تیزی کے ساتھ انسان جاتا ہے، ان میں سے ایک اہم حکم ہے، اسلام کا اہم رکن بھی ہے، وہ ہے زکوٰۃ، جس کو ایمان والے بہت کوتاہی کے ساتھ لیتے ہیں، یعنی ہلکا لیتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ معلوم نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی نماز کی طرح، روزے کی طرح فرض ہے۔ بعض کو تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی حقیقت، شرعی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کا شرعی حیثیت اس حکم کی کیا ہے۔ قرآن پاک نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جس طرح نماز تم پر فرض ہے، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو بھی ادا کرو۔ تو زکوٰۃ انسان پر فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کی وعید قرآن پاک نے بھی بیان کی اور اللہ کے حبیب نے بھی بیان کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانے کے طور پر، ذخیرے کے طور پر اپنے پاس رکھتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو میری طرف سے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ حالانکہ خوشخبری سنائی جاتی ہے جنت کی اور اچھے کاموں کی، لیکن قرآن پاک نے یہاں استعمال کیا کہ ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ کہ آپ کے لیے اس طرح کی خوشخبری ہے۔ ایک بات یہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، فلم یؤدی زکاتہ، تو وہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اس کے لیے کیا ہے، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، اس کا مال قیامت کے دن اس کو ایک شکل دی جائے گی۔ وہ شکل کیا ہوگی؟ شجاعا اقرع، ایک زبردست اسلحے کی شکل دی جائے گی۔ وہ کیسا ہوگا؟ ایسا سانپ ہوگا جس کے سر پر بالکل بال نہیں ہوں گے، گنجا سانپ ہوگا، لہو زبیبتان، اس کے دو نکتے ہوں گے، اور ان نکتے کی حیثیت محدثین نے بیان کی کہ اتنا زہریلا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے سر پر آنکھوں کی طرح دو کالے نکتے ہوں گے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، ثم یطوقہ یوم القیامت، قیامت کے دن اس سانپ کو اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں توق بنا دے گا، یعنی یہ مال سانپ کی شکل پکڑے گا اور پھر اس کی گردن میں لپٹ جائے گا۔ اس کے بعد کہے گا فیاخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑے گا، دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے بھی۔ اس کے بعد یہ سانپ خود کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ یہ وعید حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے فرمائی، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی اہمیت کو انسان نہ سمجھنے کے ساتھ ساتھ بہت ہلکے طور سے، یعنی بہت سارے کچھ مالدار تو بہت باشعور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال کی جس طرح دولت عطا دی ہے، اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ اس کا صحیح استعمال اور اس کے اندر جو حقوق ہیں اس دولت کے اندر اللہ کی طرف سے ان کو ادا کرتے رہتے ہیں، تو یہ قابل مبارک
مالدار لوگ ہیں، لیکن کچھ مالدار ہماری نظروں میں بھی اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ بھی کوئی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر حکم لاگو ہوتا ہے، زکوٰۃ کی حیثیت کوئی نہیں سمجھتے ہیں، کروڑوں میں کماتے ہیں لیکن کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر ان کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، کچھ وہ انسان ہے امت محمدیہ کے اندر جو زکوٰۃ کا سرے سے ہی انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو ایسوں کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کا ایمان سلامت رہے یا ختم ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں اسلام میں۔ یعنی جو زکوٰۃ کا اپنی زبان سے انکار کرے، اسے کہیں کہ آپ زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کرتے، وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہے اسلام کے اندر، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ایمان ایسے بندے کا سلب ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کسی فرض حکم کا براہ راست اپنی زبان سے انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ دوسرا وہ طبقہ ہے جو مانتا ہے کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ کی حیثیت ہے اور یہ ہم پر فرض ہے، لیکن جب ادائیگی کا وقت آتا ہے تو ادا نہیں کرتا ہے، فرض مانتا ہے لیکن دیتا نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے۔ ایسے کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ یہ فاسق اور فاجر اور گنہگار شخص ہے۔ دونوں کی حقیقتوں کو حدیث پاک میں بیان کیا۔ پھر اس کے بعد یہ بھی بہت ساروں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے اور کن میں نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہم نے یہ جاننی ہے جو موٹے طور سے، تفصیل کے ساتھ مسائل نہیں بیان کیے جا سکتے، موٹے طور پر ہر انسان پر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ 4 قسم کے اموال پر ہوتی ہے، یعنی 4 قسم کا مال جس کے پاس موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ پہلی قسم ہے سونا، سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب یہ سونا چاہے اس نے بند رکھا ہو یعنی استعمال نہ کرتا ہو یا استعمال میں اس کو لاتا ہو، یعنی عورتیں اس کو استعمال کرتی ہوں یا نہ کرتی ہو، دونوں صورتوں میں سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 2 چاندی، چاندی کا بھی یہی حکم ہے، چاہے وہ اس کو استعمال کرتی ہو یعنی پہنتی ہو یا نہ پہنتی ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ سونا اور چاندی مرد کے پاس ہو یا عورت کے پاس ہو، جس کے پاس بھی ہوگا زکوٰۃ ان دونوں مالوں پر فرض ہوتی ہے۔ تیسری قسم کا مال وہ ہوتا ہے جس کو کرنسی کہا جاتا ہے، یعنی پیسہ، جس کے پاس پیسہ ہوگا نصاب کے بقدر، وہ ابھی نصاب میں بتاؤں گا، پیسے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ چوتھی قسم مال کی وہ ہے مال تجارت، تجارت کے جتنے بھی اموال ہوں گے ان تمام اموال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو موٹے طور سے ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 پیسہ اور نمبر 4 مال تجارت، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ہم نے جاننا ہے کہ کتنا سونا ہو اس پر زکوٰۃ، یعنی اس کی مقدار کیا ہو۔ سونے کی مقدار ہے عربی کے اوزان کے اعتبار سے 20 مسکال، جو تولے کے اعتبار سے بنتا ہے، جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی۔ چاندی کے اعتبار سے چاندی کی مقدار ہے عربی اوزان کے اعتبار سے 200 درہم، لیکن کم سے کم جو تولے کے اعتبار سے حساب لگایا گیا ہے وہ ہے 52.5 تولہ چاندی، جس کے پاس ہوگی اس کو اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پھر سونے میں آج کے گراموں کے اعتبار سے دیکھیں گے، جس کے پاس 27 گرام سونا ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور 612 گرام جس کے پاس چاندی ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب پیسے کا حساب کیسے کیا جائے گا؟ 52.5 تولہ کی جو موجودہ قیمت ہے اتنی قیمت کا پیسہ اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آج کے حساب سے تقریباً شاید 27,500 روپے بنتی ہے اس کی مقدار، گویا کہ جس ایمان والے کے پاس 27,500 روپے پیسہ نقدی موجود ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ پھر مال اموال، یعنی جو تجارت کا مال ہے وہ بھی جب اس قیمت تک پہنچ جائے گا، 27,500 روپے کی مقدار تک پہنچ جائے گا تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب اس میں یہ بات جاننا بھی ضروری ہے، خالی سونا کسی کے پاس ہوگا، نہ اس کے پاس پیسہ ہے، نہ اس کے پاس چاندی ہے، نہ اس کے پاس یہ مال تجارت ہے، یہ 3 چیزیں نہیں ہے، صرف سونا ہے، اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ 7.5 تولہ یعنی 27 گرام اس کے پاس سونا ہے کہ نہیں ہے۔ 27 گرام ہوگا، 87 گرام ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر تھوڑا سا سونا ہے،
تھوڑا سا چاندی ہے، پھر ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو آج قیمت بنتی ہے اس کے برابر اس کی قیمت ہے. اگر اس کے برابر قیمت یعنی 27,500 روپے اس کی قیمت بنتی ہے تو زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہوگا. پھر اگر یہ دیکھا جائے گا کہ تھوڑا سا سونا، تھوڑا سا چاندی، تھوڑا سا پیسہ، ان تینوں کو ملا کر دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک یہ پہنچتا ہے کہ نہیں. اگر پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. پھر وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، ان میں سے جو استعمال کرنے کے لیے مکانات، چاہے ایک مکان ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. مکانوں کے اندر جو ساز و سامان ہوتا ہے، یعنی گھر کے برتن ہوتے ہیں، قالین وغیرہ ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، جو بھی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح گاڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جو استعمال کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. البتہ کسی کے پاس ایسی زمین ہے جو زمین اس نے خریدی ہے لیکن بیچنے کی نیت سے خریدی ہے، لیکن ابھی تک بیچی نہیں، تو اس پر زکوٰۃ کا وقت قریب آ گیا. اس صورت میں دیکھا جائے گا کہ موجودہ وقت کے اندر اس زمین کی جتنی قیمت بنے گی اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اور جن کے پاس دکانوں میں ساز و سامان ہوتا ہے ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پورے سامان کا حساب لگائیں گے کہ ہماری دکان کے اندر کتنا سامان ہے. جتنا سامان ہوگا 5 لاکھ کا، 6 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 50 لاکھ کا، تو اسی کے حساب سے اس کی 2.5% مقدار نکال کر زکوٰۃ ادا کریں گے. اللہ کے حبیب نے فرمایا ما نقصت مال من صدقۃ، کوئی بھی صدقہ مال کے اندر کمی نہیں کرتا ہے، بل یضاعفہ، بلکہ اس کے اندر اضافہ کرتا ہے. انسان کی ظاہری طور سے عقل کہتی ہے کہ جب میں زکوٰۃ ادا کروں گا، یعنی 1 لاکھ میں جب 2,500 روپے میں زکوٰۃ دے دوں گا تو 2,500 روپے میرا 1 لاکھ میں کم ہو جائے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ کم نہیں ہوگا، اس سے اضافہ ہوگا. ظاہراً ہمیں لگے گا کہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن حقیقتاً اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک تجربے کی بات محدثین نے، مفسرین نے لکھی ہے کہ جو انسان پہلے سال زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کو آئندہ اسی ڈیٹ پر اپنے مال کے اندر دیکھنا چاہیے. عام طور سے زیادہ تر اس کے مال کے اندر پہلے سال کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہوتا ہے. محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ کی برکت سے ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے مال کے اندر پہلے سال کے مقابلے میں دوسرے سال کے اندر کمی ہوتی ہے ان کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر کمی رہتی ہے، جس کی وجہ سے عام طور سے نقصان ہوتا ہے. یہ کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے لیکن عام طور سے ایسا ہوتا ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اس مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے. یعنی جو انسان صاحب نصاب ہو، مثال کے طور پہلے تو ہم نے جو ڈیٹ طے کرنی ہے، متعین کرنی ہے، وہ قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے، قمری یعنی عربی تاریخ کے اعتبار سے ہم نے ڈیٹ فکس کرنی ہے کہ ہم کب صاحب نصاب ہوئے، اب ہم نے زکوٰۃ کب ادا کرنی ہے. مثال کے طور پر اگر کسی انسان کے پاس پہلے رمضان کے روزے کو، یعنی پہلے روزے کو 27,500 روپے اس کے پاس آ گئے، تو اس کا مطلب پہلے روزے کے دن یہ کیا ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا. اب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی لیکن ابھی ادا نہیں کرنی ہے. اب آئندہ سال جب رمضان کا پہلا روزہ ہوگا تو 1 رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کی پہلی تاریخ تک سال ہو جائے گا. جب سال مکمل ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب یہ بھی دیکھنا ہے اس میں کہ جب آئندہ سال کی پہلی تاریخ آئے گی رمضان کی، اس میں دیکھنا ہے مال چاہے جتنا بھی زیادہ ہوا ہوگا اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اگر 27,000 سے کم اس کے پاس مال ہوگا تب اس کو زکوٰۃ ادا نہیں کر. گویا کہ پورا سال اس مال پر گزرنا چاہیے. بیچ سال کے اندر کمی زیادتی ہوتی رہی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. پہلے رمضان کو دیکھنا ہے کہ آئندہ سال پہلے رمضان کے جتنے اس کے پاس پیسے ہوں گے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. البتہ سونا اور چاندی کا مسئلہ الگ ہے، وہ استعمال میں ہے یا استعمال میں نہ ہے، دونوں صورتوں میں اس پر زکوٰۃ دینی ہے. عام طور سے اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے. کچھ اہم مسائل اس کے اور ہیں لیکن تفصیل کے ساتھ نہیں، صرف وہ چیزیں جو ذہن میں رکھنی ہے. اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی بھی مستند عالم کو، جو اپنے علاقے کا مستند عالم ہو، اس کے پاس بیٹھ کر یہ ساری چیزیں تفصیل سے پوچھنے کے لائق ہیں.
اور اللہ کے حبیب نے فرمایا جو اللہ کے دین کی باتوں کو معلوم کر کے اس پر عمل کرے گا محشر کے میدان میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح ثواب دے گا جس طرح براہ راست کسی نے علم دین سیکھا ہو اور اس پر عمل کیا ہو. صرف اس انسان پر جو ہر کام پوچھ کر کرتا ہے, اس کو یہ احساس ہے کہ میری زندگی کا نظام اللہ کے حبیب کے مطابق ہونا چاہیے, تو ہر کام جو بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ پوچھنی چاہیے, کیونکہ تقریروں کے ذریعے سے ہر بات کو تفصیل کے ساتھ سمجھانے کا نہ تو سننے والوں کے پاس وقت ہوتا ہے اور سنانے والے کے پاس بھی نہیں ہوتا ہے. اگر ہوگا بھی تو سننے والے بہت سارے ہوتے ہیں جن کو ہزاروں کام ہوتے ہیں, تو وہ اتنی تفصیل کے ساتھ باتیں سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. اس لیے ہمیں مختصر وقت نکالنا پڑتا ہے اور اسی کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ جو بات سمجھ میں نہ آئے, دین کی ہر بات پوچھ کر کرنے کی ضروری ہے, یعنی اس کی اہمیت کو اللہ کے حبیب نے بار بار بیان کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. پوری امت مسلمہ کے اندر جن جن مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کمیاں رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے, اور اس نازک دور کے اندر اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے حبیب کی سنتوں کے مطابق زندگی نصیب فرمائے. موت کا وقت اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے. آخری وقت میں اللہ تعالیٰ کلمے والی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے.